بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المجید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ المجید بڑی شان والا، جو بلند صفات کا مالک ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی کے بارے میں بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وہ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اس کی بزرگی، بڑائی اور عزت اور شان میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جتنی بھی ہیں سب اس کی شان میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ پھر وہ عرش کا مالک ہے، اس کا عرش بھی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بزرگی کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات میں ہیں، کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کی شان اور بزرگی جھوٹی ہے، وقتی ہے۔ کسی کو موت آ لیتی ہے اور کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم و شان ہے کہ نہ اسے موت آئے گی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اور غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفات کو غور کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب، ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں شرک کر کے جو بھی کوئی گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ شرک بھی کوئی نقصان نہیں دیتا۔ وہ ان تمام باتوں سے بہت بالا، بلند، اوپر ہے۔ پھر اسی طرح بندے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہو۔ اب بھی بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے ہیں، اس کی بڑائی اور بزرگی مانتے ہیں، جو کائنات کی نشانیوں پہ غور کرتے ہوئے اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، ان کے دلوں میں اب بھی اس کی بہت عزت اور بہت عظمت ہے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کا شرک ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی بزرگی کو نہیں جانا۔ اسی لیے وہ انسانوں میں سے یا مخلوقات میں سے جس چیز سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جس چیز کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اس کے گن گانے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ فرشتے ہوں یا نباتات ہوں، سب ہی اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، ساتوں آسمان و زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں سے ہیں، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو بھی کوئی مخلوق ہے اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار، نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک انسان وہ ہی نہیں جانتا اس رب کی شان کیا ہے، اور اس رب کی شان بیان کس طرح کرنی ہے، اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف بھی کر رکھا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم سب سن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ یعنی کس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کس شوق کے ساتھ اس کی تسبیح، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے ہی شان اور عظمت والی، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے بہترین تو درود شریف ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر آتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ وہ ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی بزرگی کے لائق، پھر جن کے دلوں میں یہ احساس بیٹھ جائے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی محبت اور اپنے قرب کا شوق عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔